شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کی کل جماعتی کانفرنس حکومت کو احتساب سے روکنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی ایک کمزور کوشش ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ M8 کے اہم سیکشن کی تعمیر کے منصوبے سے گوادر کے ساتھ رابطہ بہتر ہوگا اور خطے کی سماجی معاشی ترقی میں انقلاب آئے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سکونتی سرٹیفکیٹس کے اجراء کا عمل تیز کرنے کے پیش نظر بھارت نے نائب تحصیلداروں کو یہ سرٹیفکیٹس جاری کرنے کی اجازت دی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی اس اعلامیے پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے کہ ایران پر عالمی ادارے کی تمام پابندیاں دوبارہ لگا دی گئی ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس حکومت کو احتساب سے روکنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی ایک کمزور کوشش ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ قوم شاہد ہے کہ حزب اختلاف ذاتی مفادات کے لیے سیاست کر رہی ہے اور اپنی جائیدادیں اور لوٹا ہوا پیسہ بچانے کے لیے پارلیمنٹ کا استعمال کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان بدعنوانی کے حوالے سے اپنے عزم پر کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور حزب اختلاف کو کوئی NRO نہیں ملے گا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ملک کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے کوشاں ہیں۔ نوشہرہ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ FATF اپنے آئندہ کے جائزہ اجلاس سے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال لے گا۔ پرویز خٹک نے کہا کہ دہشت گردی فنڈنگ اور منی لانڈرنگ پر سخت کریک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے FATF پاکستان کی کوششوں سے مطمئن ہے۔ قومی معاملات پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان حزب اختلاف کے ساتھ سوائے بدعنوانی کے کسی بھی ایشو پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ M8 کے اہم سیکشن کی تعمیر کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس سے گوادر کی بندرگاہ کے ساتھ رابطہ بہتر ہوگا، خطے کی سماجی اور معاشی ترقی میں انقلاب آئے گا اور طویل عرصے سے جاری احساس سے محرومی کے خاتمے کے ذریعے خوشحالی آئے گی۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کے خصوصی مشیر ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ پاکستان نے معاہدہ مونٹریال کے تحت اوزون کے لیے نقصان کا باعث کیمیائی مادوں کی درآمد 50% کم کر دی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں APP سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خطے اور پوری دنیا میں انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی نہاد کے تحفظ اور ماحول دوست سرگرمیوں کے سلسلے میں پاکستان کی طرف سے یہ ایک اور اہم تاریخی اقدام ہے۔ ملک امین اسلم نے کہا کہ پاکستان نے معاہدہ مونٹریال کی پاسداری کرتے ہوئے اوزون کے لیے نقصان کا باعث HCFC کی درآمد کو 35% تک محدود کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تمام بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کے لیے پرعزم ہے اور خاص طور سے معاہدہ مونٹریال کی پاسداری سمیت تمام عالمی معاہدوں کا ذمہ دار شراکت دار ہے۔ پنجاب میں کل سے 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہوگا۔ صوبے بھر میں مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 1,90,00,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ محکمہ صحت پنجاب نے مہم کے لیے 48,000 ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سکونتی سرٹیفکیٹس کے اجراء کا عمل تیز کرنے کے پیش نظر انتظامیہ نے اب تحصیلداروں کے ساتھ ساتھ نائب تحصیلداروں کو بھی علاقے میں یہ سرٹیفکیٹس جاری کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اس مقصد کے لیے سکونتی سرٹیفکیٹس کے قواعد و ضوابط 2020 میں ترمیم کی گئی ہے۔ کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھنے والے مبصرین نے کہا ہے کہ بھارت یہ سب کم سے کم وقت میں غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ بابا گرو نانک دیو جی کی برسی کے سلسلے میں 3 روزہ تقریبات گردوارہ دربار صاحب کرتارپورہ میں آج سے شروع ہو رہی ہیں۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین کی ہدایت پر سیکیورٹی، رہائش اور لنگر سمیت تمام انتظامات مکمل کر رہے ہیں۔ لاہور، ننکانہ صاحب، پشاور اور ملک کے دوسرے حصوں میں تقریباً 2,000 سکھ یاتری تقریبات میں شرکت کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے اس اعلامیے پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے کہ ایران پر تمام عالمی پابندیاں دوبارہ لگا دی گئی ہیں، کیونکہ اس مسئلے پر غیر یقینی صورتحال موجود ہے۔
سلامتی کونسل کو لکھے گئے خط میں گتریس نے کہا کہ سیکرٹری جنرل کے لیے اس معاملے پر آگے بڑھنا ممکن نہیں، گویا کہ ایسی غیر یقینی صورتحال کا وجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی پابندیوں کے بارے میں زیر التوا وضاحت کے حوالے سے وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔